السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو جو موضوع ہم نے آج اٹھایا وہ تھا کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں اور ہوتا کچھ نہیں ہے. فلانی چیز کے اوپر کمیٹی سفارشات دیتی ہے، فلانی چیز کے اوپر کمیٹی بنا دی گئی، اور ایک تاثر یہ ہے کہ جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو کمیٹی ضرور تشکیل دے دینی چاہیے کہ جی ہم نے تو یہ کام ایک ایس او پی ہے جی، کوئی مسئلہ ہوا کمیٹی تشکیل دے دیں. اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا سفارشات ہوتی ہیں، کس کو دی جاتی ہیں اور کیا رزلٹ اس کا نکلتا ہے. اسی طرح کی ایک قومی سلامتی کمیٹی بھی ہے، اس کو آج مولانا فضل الرحمان نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ان کمیٹیوں کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی سفارشات ہوتی ہیں جس کو منظور کیا جاتا ہے، بلکہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، کہیں اور سے پریشرز ہوتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو ترجیح دی جاتی ہے رادر دین کہ کمیٹیاں کیا بات کرتی ہیں اور کیا کچھ کرتی ہیں. کمیٹی جو تشکیل دی گئی پچھلے دنوں میں ایک بڑی کمیٹی جناب رضا ربانی صاحب کی صدارت میں، اور اس میں ملکی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ملکی جو ایک انٹرنیشنل لیول کے یا فورن پالیسی کے حوالے سے جو فیصلے تھے اس میں کیے گئے 40 سفارشات اس میں دی گئی، 40 کے قریب ڈفرنٹ کلوزز تھے، اور سب کا خیال یہ تھا کہ جی بہت ہی وشفل تھنکنگ ہے، پتہ نہیں اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. اب کس طریقے سے اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن البتہ آج کا جو موضوع رکھا جس پہ ہم بات کریں گے کمیٹیاں جو تشکیل دی جاتی ہیں کیوں دی جاتی ہیں، ان پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر جو آج کے پیمان ہیں وہ زیادہ تر کمیٹیوں کے ممبرز بھی ہیں، اور کس طریقے سے فنکشن کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کے منٹس لکھے جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا وہ جو فیصلے کرتی ہیں وہ کوئی فیصلے بھی ہوتے ہیں جو کہ بعد میں حصہ بنتے ہیں قانون کا، یا پھر محض ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے فار دا ہیک آف اٹ. میرے ساتھ آج جو میرے مہمان موجود ہیں ان میں جناب سینیٹر اسماعیل بلیدی صاحب موجود ہیں. سینیٹر صاحب کا تعلق ہے JUI فضل الرحمان گروپ سے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ آئے. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب ہمایوں خان مندوخیل صاحب، یہ بھی سینیٹر ہیں بلوچستان سے، مندوخیل صاحب کا تعلق. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ بھی آئے. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر ہیں یہ اسلام آباد سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. پلیز صاحب، یہ جو کمیٹیاں آپ بھی بڑے ممبر رہے ہیں، چیزوں کے سارا سلسلہ آپ نے دیکھا سینٹ میں، یہ کوئی فائدہ ہے، یہ ٹوٹل SOP ہوتا ہے؟ جناب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موقع پر ہم نے مجھے بلایا. یقیناً میں تو 97 سے لے کر آج تک اس ایوان کے ممبر رہا ہوں. تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنایا تھا برائے بلوچستان، خورشید شاہ صاحب اس کے صدر تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے ممبر تھے. جو بلوچستان کے برن ایشو تھا، ٹھیک ہے، مذہب شدہ لاشیں یا دوسرا ٹارگیٹ کلنگ وغیرہ، تو آج تک یہ کمیٹی بلوچستان بھی نہیں جا سکا. اور ایک بنی کب تھی؟ یہ تو 2 سال سے بنی ہے، اور ایک دفعہ بھی نہیں. اچھا، ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی بنائی گئی، یہ لفظوں کے حد تک، یہ الفاظ کے حد تک، کاغذوں تک، میٹنگوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے ڈرامے ہیں. ہم جناب آج تک کے پاکستان کے جو خارجہ پالیسی ہے، یہ آج تک ہم نہیں، نہ پہلے بناتے تھے، نہ ابھی بھی ہم پوزیشن میں ہیں، نہ آئندہ مجھے یہ توقع ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو فوج مشاورت کرتی ہے، ساتھ تھوڑا بہت اپنا کوئی رائے دیتی ہے، دیگر ٹیکنوکریٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہوتے ہیں، اور ٹوٹل پارلیمنٹ بناتا ہے. یعنی کہ بات درست نہیں ہے، ایسے جھوٹ بولا؟ بالکل درست نہیں ہے جناب. مولانا فضل الرحمان نے جو نیشنل اسمبلی میں جو تقریر کی جوائنٹ سیشن میں، اس نے کہا جی 4 بڑے بیٹے، وزیر اعظم، چیف آف اسٹاف، DG ISI اور پریزیڈنٹ، چاروں نے تو 6 مہینے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا، 2 مہینہ، کہ یہ نیٹو سپلائی بحال ہوں گے. یہ خامخواہ ایک بہانہ ہے کہ ابھی آپ آ رہے ہیں ادھر پارلیمنٹ میں. انہوں نے چودھری نثار علی نے بھی کہا کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتا ہوں، اس کو ڈیبیٹ بھی نہیں کرتا ہوں. مولانا نے بھی کہا، کیونکہ ہم یہ جلسے کر رہے ہیں، پشاور کا جلسہ ہے، کراچی کا، ہم لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں. اور مولانا نے کہا کہ اگر آپ بزور بازو پارلیمنٹ کے کندھے میں ڈال کر اس کو بحال بھی کریں گے، لیکن لوگ نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کے یہ زمین پر جائے گا نا. آگے لوگ جو ان کے جذبات، انتہائی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، سارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہے. اور جناب اس ملک میں غضب یہ ہے کہ ہم اپنے خارجہ پالیسی کبھی میں، جب مشرف کو امریکہ نے کہا مجھے سپورٹ چاہیے، اس نے کہا یس سر. اور جب اس نے ترکی سے کہا کہ مجھے سپورٹ، اس نے کہا میرے پارلیمنٹ نہیں مانتا ہے، میں کیوں آپ کو وہ کروں؟ ابھی تو پارلیمنٹ نہیں کرے گی آپ کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف وہی خوش کرنے والی بات ہے، اور ہم امریکہ کو جواب نہیں دے سکتے. ریمنڈ ڈیوس کا جو مسئلہ تھا پنجاب میں جو گرفتار ہوا ان کے ساتھ، اور حافظ سعید کا جو ابھی 1 کروڑ اس کے سر کے لیے امریکہ نے کہا ہے، اور ریمنڈ ڈیوس کو باعزت طریقے سے اپنے بھیج دیا امریکہ، جو کہ یہاں دن دارے چوک پر انہوں نے پاکستانی کو قتل کیا، اور ان کو کہا کہ جی ہم نے اس کا معاوضہ دیا ہے. معاوضہ گن پوائنٹ پر دیا گیا.
उन लोगों को कहा कि आप बाकायदा, अभी तक पता नहीं उनके वारिस कहां हैं जो लोग कत्ल हुए थे, शहीद हुए थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह करे, ये भी अच्छी बात है कि पहली दफा ये कि वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के जरिए खारजा पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक इस सिस्टम में पाकिस्तान में जितने भी हुकूमतें आई हैं, वो आइंदा भी जो आने वाले हैं, अमेरिका के खुशनुदी के बगैर एक तासुर ये है कि तो बाबा मौलाना अमेरिका- साहब ने आज जो इशारा दिया कि बैरूनी मतलब बैरूनी से तो उन्होंने डायरेक्टली कहा, उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ पार्लियामेंट ये कहीं और से फैसले आते हैं, कहीं और से प्रेशर आता है, तो इसका मतलब उनका इशारा अमेरिका की तरफ था ना, तो फिर हमारा डायरेक्शन मैं वापस में आता हूँ। सर साहब आप यही बात जो मैंने इनसे पूछी, कमेटियां बन जाती हैं जी, सिफारिशात होंगी, फलाना होगा, ये करेंगे वो करेंगे, होता है या सिर्फ महज दिखावा है? देखिए जो नॉर्मल कमेटीज हैं, आप भी तो जी स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं, जो दूसरे आम मिनिस्ट्रीज के, उनके तो अच्छा काम हो जाता है। लेकिन 2-3 कमेटियां ऐसी हैं जिस पे मेरे ख्याल से कोई खास वो नहीं होता। मैं फॉरेन अफेयर्स की है, या जो आपको इंटीरियर की भी है आजकल, जिसपे हमें डिक्टेशन बाहर से आती है। बाहर से कहां से सर? अमेरिका से? अमेरिका से। अब बिल्कुल सीधी बात है ये। बिल्कुल सीधी बात। देखिए अब एक चीज, अब आपके फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ अकेले अमेरिका भी नहीं वो इन्फ्लुएंस करता, आपको चाइना भी इन्फ्लुएंस करता है, आपको सऊदी अरब भी करता है, कतर भी करता है, मतलब और भी मुल्क होंगे जो करते हैं, तो ये उस तरह से इंडिपेंडेंट तो नहीं है। अब हम कहते हैं कि जी पार्लियामेंट बनाएगी, और पार्लियामेंट बनाएगी तो मेरे ख्याल से वो तो फिर फुल फ्लेज बिल्कुल अवामी उमंगों के मुताबिक होगी या होनी चाहिए। अब क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम उस तरह की पॉलिसी एक यू टर्न ले लें कि सारी जिंदगी 65 साल हम उनकी खुशनुदी करके और उनके ऊपर डिपेंड करके फाइनेंशियली और मिलिटरीली और हर लिहाज से उनके ऊपर, और अब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जी हम अपने पैरों पे खड़े हो सके और उनको डिफाई कर सके। एक ईरान उनको डिफाई कर रहा है, उसके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर हम अपने जो है बेल्ट कसते हैं और अपने अंदर जो, अगर हम अपने करप्शन वगैरह उसको कंट्रोल करते, 1.3 ट्रिलियन जो हर साल होती है मुख्तलिफ, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जनरल करप्शन है, FBR वगैरह में, ये सारी चीजें हैं, तो उसको अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जी ये गवर्नमेंट उसमें इस पोजीशन में है कि वो ये सारी चीजें कंट्रोल करके खुद मुख्तार हो सके। हम तो हर चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये देखें, जैसे इन्होंने कहा कि जो हाफिज सईद वाला मामला, इस तरह का आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका। चलिए सवाल थोड़ा टॉपिक से हटेगा, लेकिन हाफिज सईद साहब के बारे में भी अब सर बाउंटी उसकी रखी जाती है सर की जो कि गायब हो। हाँ। हाफिज सईद तो हमें हर जगह नजर आते हैं, घूम रहा है, मजेदार थे, लाहौर में भी और कल टीवी पे भी आए थे, हर जलसे में थे, हमें भी पता है वो किधर होते हैं। तो ये सर गवर्नमेंट के ऊपर ये क्या वजह हुई है कि बात ये ना, हाफिज सईद मकसूद नहीं है इसमें, मैं समझता हूँ ये नेटो की सप्लाई से के हवाले से, नेटो की सप्लाई, पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग, मतलब ये सारी चीजें वो है कि जी जहां जहां पे भी उनको मौका मिलेगा वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। अब उसके लिए वो पहले से ही एक ट्राइका बन चुका है, इजराइल, इंडिया, अमेरिका का। अब वो जिस तरह से हो सकता है उनसे वो कर रहे हैं, जब तक हम उनके टर्म्स पे नहीं आते। अब देखो कितना हम इसको रेजिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट कितना मुखलिस है कि जी वो वाकई चाहती है कि जी पार्लियामेंट डिसाइड करे अपनी फॉरेन पॉलिसी या अमेरिका के साथ रिलेशंस जो है ना, या नेटो सप्लाईज के बारे में, या वाकई मतलब अंदरूनी खाना वो फिर उन्होंने फैसला किया हुआ कि बहाल करना है, सिर्फ एक फसाड उसका। तो बड़ा एक बहुत से लोगों का ख्याल है कि फैसला हो चुका है, जो बलेदी साहब के साथ बिल्कुल मैं इनकी बात एग्री करूंगा, फैसला हो गया है, फैसला तो हुआ है। लोगों का मूड मिजाज देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि हो क्या रहा है और किस मौके पर डिक्लेयर किया जाए पार्लियामेंट के कंधों पर बंदूक रख के। आप समझते बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए आप पहले जो सिफारिशात आई है ना, जो पार्लियामेंट के सामने पेश की गई है, जो पहले दिन जो था, जो इन्होंने कमेटी ने बनाई थी, उसमें आप देखो उन्होंने कहा कि जी आधी जो वो नेटो की सप्लाईज है वो रेलवे के जरिए होंगी। तो इसका मतलब यही है कि जी उन्होंने डिसाइड तो किया हुआ है, और ब्लैक एंड व्हाइट में होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट में होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट अवामी उमंगों के मुताबिक या जो पार्लियामेंट जो कहेगी मन वन। मैं सर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपसे मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। एक तो मैं जरूर आपका चाहूंगा तबसरा, मियां साहब का आज बयान शाया होता है, उन्होंने कहा जी मुझे $5 अरब की पेशकश हुई थी धमाका न करने के लिए, या उनका आज का बयान है ये। एक तो मैं चाहूंगा उस पर तबसरा करें। अगर तो फिर इसका मतलब है फॉरेन पॉलिसी उस वक्त भी प्रेशर में थी, तो कैसे मुमकिन था कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया? इधर थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा। दूसरा ये भी फरमाइएगा कि अब जो जिस तरीके से चौधरी निसार साहब का जो जो कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात थी जो दिन वो सामने आई हैं, उस पर उनका जो रिएक्शन था
تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ وہ کیوں، کیونکہ اگر سفارشات وہ تھیں، عمل ہوتا نہیں ہوتا، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں وہ جو بھی چیز نکلی ہے باہر، وہ تو سر بڑی اچھی ہے، بڑی مطلب مجھے تو بڑی پازیٹیو لگی اور لوگوں کا بھی اس میں رہا. کیا وہ اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے 2 سوالات میں چاہوں گا اس کا جواب دیں. وہ ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی، ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب اب 2 چیزیں، ایک تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا میاں صاحب کا وہ دور جب ایٹمی دھماکے ہوئے، اور میاں صاحب نے آج یہ بیان فرمایا کہ جناب $5 ارب کی پیشکش ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو رد کر دیا اور دھماکے کیے پاکستان کی سوورینٹی کا، تاکہ ایک سوال تھا وہاں پر. سر پریشر کیسے لیا انہوں نے؟ اگر یہ تو کہتے ہیں ساری بات فورن پالیسی بناتا کوئی اور، امریکہ سے ڈکٹیشن آتی ہے، کوئی ادھر سے آتی ہے ادھر سے آتی ہے، ہاؤ ڈیڈ ہی مینج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے یا کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فارن پالیسی بناتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہم لوگ خود سٹینڈ نہیں کر سکتے. جیسے ابھی آج کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم ابھی ذرا بات کریں گے. نیٹو سپلائی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، وہی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کی سفارشات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اب یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ سمجھے اس وقت کہ ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہی ہم نہیں منوا سکتے، ان کے اوپر ہم نیگوشیٹ ہی نہیں کر سکتے، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہماری اپنی کمزوری ہے. ابھی یہ کہہ دینا جناب، میں ابھی دیکھا ہے کچھ پروگرامز میں میرے ساتھ جو حکومتی نمائندے انہوں نے بات چیت کی، میں بڑا حیران ہوا اس کے اوپر کہ وہ پہلے سے ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ نہیں رک سکتے، اور ہم یہ دیکھیں کہ سفارشات کے اندر وہ نمبر موجود ہیں. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مینٹلی ہم لوگ اگر اس چیز کو اس طرح لے ہی نہیں رہے کہ اب اس وقت ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستان بحیثیت ایک نیشن کے، ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے آج اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز منوا سکتا ہے اور ماننی چاہیے، اور کوئی ناجائز بھی نہیں ہے. سوورینٹی کی بات اگر آپ پروگرامز میں، اسمبلی کے اندر، تقریروں میں آپ کرتے رہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس سے مختلف ہوں اور بار بار اس کو سیبوٹاج کیا جائے، تو میرا خیال ہے بڑی زیادتی کی بات ہے. یہی ہماری پارٹی کا بھی موقف ہے کہ آپ بات تو کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کا آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے. اگر کھڑا ہونا چاہیے، یہ جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سوال کیا، تو میاں صاحب کو 6 ٹیلی فون کالز میاں صاحب کے ذاتی دوستوں میں سے ہیں، وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہر طرح کی ہم سے ایڈ لے لیں. یہ جو $5 ارب کی بات ہوئی، یہ بھی ہوئی، قرضوں کی بات بھی ہوئی، لیکن آپ یہ نہ کریں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پوری قوم، پارلیمنٹ پوری میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑی تھی. چاہتی تھی قوم یہ کہ انڈیا نے اگر یہ دھماکے کیے ہیں تو پاکستان کے پاس اگر یہ صلاحیت ہے، ڈاکٹر صاحب تو ہمیں بالکل کھڑا ہونا چاہیے. فوج کا بھی پریشر تھا میاں صاحب کے اوپر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی تو فوج نے کہا جی کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا، اصل میں ایٹمی دھماکے کر کے ہم نے افواج پاکستان کو مضبوط کیا، ہم نے ان کی عزت اور ان کی وقار میں اضافہ کیا. آج کوئی ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ کسی صدر کے یا وزیر اعظم کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا، وہ ہتھیار جو ہے وہ افواج پاکستان کے پاس ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ فیصلہ اس وقت بھی ان کے قد کاٹ میں اضافے کے لیے تھا، ان کا دفاع مضبوط کرنا، گویا پاکستان کا دفاع مضبوط کرنا ہے. ہم اس حوالے سے بالکل کلیئر تھے. وہ قوم کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ سینٹیمنٹس تھے، اور ہم نے قوم کے سینٹیمنٹس کا، پارلیمنٹ کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھا. کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس میں سب کا یہ یونانیمس ڈیسیژن تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے بعض چیزیں پیسوں سے، ایڈ سے بالاتر ہوتی ہیں. جہاں ملکی وقار کا بات ہو، جہاں ملک کی سالمیت کی بات ہو، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. دوسری آپ نے ایک بات کی تھی جو نثار صاحب کے حوالے سے قومی سلامتی کمیشن میں جو ان کی سفارشات تھیں، اس کے بعد انہوں نے جو اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ بالکل کوئی انہونی بات نہیں ہے. بعض ٹی وی چینلز پہ یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جی آپ کے 2 نمائندے سردار مہتاب صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے، ان کے دستخط موجود ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کمیٹی کے میں موجود تھے، دستخط موجود ہیں. اور اب آپ اس کے اوپر کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی ریکمنڈیشنز ہیں جو وہ کمیٹی لے کے پارلیمنٹ کے اندر آئی ہے. کوئی بھی کمیٹی پارلیمنٹ کا متبادل نہیں ہے. پارلیمنٹ کی سفارشات، پارلیمنٹ سے ویٹنگ جو ہے وہ کوئی کمیٹی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جو فیصلہ پارلیمنٹ لینا ہے وہ باہر پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. وہ سفارشات آئی ہیں، ان پہ بحث ہونی ہے، اس پہ بات ہونی ہے. اب بات یہ ہے جی کہ اس کے اوپر ہمارا جو نقطہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سفارشات ساری بہت اچھی ہیں. اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی گرے ایریا نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے. سوورینٹی کی بات ہے، ہمارے ایٹمی اثاثوں کی بات ہے، فارن پالیسی کی بات ہے. ہم کوئی وربل ایگریمنٹ نہیں کریں گے اس کی بات ہے. کوئی فٹ پرنٹس یہاں پہ فارن نہیں ہوں گے اس کی بات ہے. نیٹو سپلائی لائن کو کس طرح مینیج کریں گے، ریلوے سے مینیج کریں گے، فلاں کریں گے. ٹیکسیشن کی بات ہے. غلط کوئی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کو انشور کرنا ہے
کہ کیا اس دفعہ نیٹو سپلائی لائن کی جو بحالی ہے اس سے پاکستان کی سورینٹی خاص طور پر ڈرون حملوں کے حوالے سے کیا ہم اس کو محفوظ کر سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھی بحث جاری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ٹیکسیشن دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی اگر آپ اجازت میں عرض بھی یہاں پہ کر دوں تاکہ پھر بات کنٹینیو رکھیں گے کہ ابھی جو پرائم منسٹر کی اور امریکن صدر کی جو ملاقات ہوئی تھی فار ایسٹ میں اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز انہوں نے کہا جی پاکستان کی سوورینٹی بڑی اچھی بات ہے سب سے پہلے امریکہ کی سلامتی پھر اور اگر امریکہ کی سلامتی میں پاکستان کی سوورینٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو ہونے دو لیکن ہم امریکہ کی اب یہ دو ڈائریکٹ کلیش ہیں وہ کہتے ہیں جی فرض کریں یہ فلانا بندہ جی آپ کے اسامہ بن لادن کا آج تک وہ چلتا رہتا ہے کہ جناب آپ کے ملک سے ملا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں جی فلانا بندہ جو ہے وہ فلانا وزیرستان کے علاقے میں بیٹھا ہوا اور ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے تو ڈرون آئے گا تو مارے گا نا اب آپ مجھے یا پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی بعد آپریشن اسامہ بن لادن تھا نہیں تھا وہ ایک الگ چیپٹر ہے لیکن یہ دیکھیں نا آپ کی سوورینٹی تو ہوئی نا مجھے یہ بتائیں سر کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا سٹانس ہوگا مطلب وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کی سلامتی تو پہلے آ گئی نا بندہ تو انہوں نے مارنا ہے اور ان کا بیان بھی نہیں آتا اب تو حکومتی نمائندوں کی جانب سے آپ دیکھیں یہ بالکل اس میں جو کیچ ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ نیٹو سپلائی لائن کی بحالی کے ساتھ پاکستان کا جو سٹینڈ ہونا چاہیے جو ہماری پارٹی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرون حملوں کا ایشو ہے اس پہ پاکستان کبھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہماری سرزمین کسی غیر ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو یا غیر ممالک کے لوگ یہاں پہ آ کے ہماری فورسز کے خلاف اور افغانستان میں یا ایران میں یا انڈیا میں کہیں پہ بھی وہ دہشت گردی کریں ہم اس کی کبھی سپورٹ نہیں کرتے اگر وہ ٹارگٹس ہیں میرا خیال ہے وہ پاکستان کے بھی دوست نہیں ہے پاکستان بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ لوگ بیٹھ کے جیسے میں نے پہلے گزارش کی وہ اس سرزمین کو ایک نرسری بنا لیں دہشت گردوں کی ایسی نہیں ہے تو کیا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہم سے نہیں ہو سکتی کیا ڈرون ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ شیئرنگ نہیں ہو سکتی کیا ہم اس بات کو انشور نہیں کر سکتے کہ اگر آپ ایک ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اور کیجویلٹیز نہیں ہوں گی ہمارے معصوم بچے دما ڈولا کی بات آپ دیکھیں 80 حافظ قرآن بچے ان میں کون دہشت گرد تھا کون سا ٹارگٹ تھا آج تک نہیں بتایا گیا عورتیں معصوم وہاں پہ بچیاں وہ شہید ہوئی جنازوں کے اوپر جو ہے وہ ڈرون حملے ہوئے شادیوں میں ڈرون حملے ہوئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بات کرنے والی ہیں اتنی آسانی سے اس کو کہہ دینا کہ نہیں آپ کی سلامتی زیادہ اہم ہے ہماری بھی وہ سلامتی بالکل آپ کی بات ہمارے عوام کی سلامتی اہم نہیں ہے مولانا صاحب کا بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے نیٹو کے حوالے سے انہوں نے کہا جی بالکل کسی صورت نہیں کہا ان کے اپنے تمام جلسوں میں یہ بناتے ہیں پھر آپ کی پاکستان دفاع کونسل بڑا ایک کلیئر کٹ سٹانس اور بڑی اسٹریٹ پاور والے لوگ ہیں یہ فرض کریں سر اگر یہ بحال کر دیتے ہیں سفارشات جو بھی ہیں کمیٹیوں میں کہ جی نہیں ہونا چاہیے فلانا ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو ان کنڈیشنز پہ ہونا چاہیے سارا کچھ کیا سٹانس ہوگا سر آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کی خواہشات اور جذبات ہیں ان کی ترجمانی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے اگر یہ تھوپا جائے مسلط کی جائے فیصلہ پارٹی کے ہیڈ ان سے بھی رابطے ہوتے ہیں نا امریکہ کے جو ہیڈ ہے بعض تو اپنی آئندہ حکومتوں کو کنفرم کرنے کے لیے یا آئندہ شیئر ہونے میں بدقسمتی مرے کہ سیاستدان کلیئر ہونی چاہیے جو ہمارے سیاستدان ہیں اگر وہ کلیئر ہوں وہ اپنے جو ممبر ہیں وہاں نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں وہ ان کو آزاد چھوڑیں کہ اپنے ضمیر کی بات کریں وہ جو باہر کا فضا ہے عوام میں جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کریں اگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ریفرینڈم ابھی بھی کی جائے شفاف پارلیمنٹ سے علاوہ بھی آپ چوک میں جا کر لوگوں سے پوچھیں آپ کو 95% لوگ کہیں گے کہ جی یہ نیوٹری سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے سر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے پارلیمنٹ کی اپنی سفارشات ہیں اور کون کیا فیصلہ کرے گا اس پہ وہ ایک الگ چیپٹر لیکن اگر اس میں ریفرینڈم کرایا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور وہ ایگزیکٹلی آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا یہاں پہ مہمان جو ہے اس پہ بھی بات کریں بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد دوبارہ سے کریں گے ویلکم بیک جی صاحب آپ اپنا سٹانس تو بتائیے مولانا صاحب کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ مولانا نے جو اسٹینڈ لیا ہے پوری قوم اس کے ساتھ ہے اور میں میاں نواز شریف سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہے تمام اپوزیشن کو اس میں اسٹینڈ لینا چاہیے اور مولانا نے صاحب کہا کہ اگر آپ لوگ اس کو مسلط کریں گے زبردستی فیصلہ کروائیں گے پارلیمنٹ سے اور یہ فیصلے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا عمل درآمد نہیں ہوگا اصل چیز عمل درآمد ہے یہاں سے جب گزرے گی سارے مسلمان لوگ ہیں جب دیکھو نا ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ جو اس کو ابھی تک امریکہ نے بغیر کسی قصور کے روکا رکھا ہے سزا دے دی اچھا سزا دے دی پوری یعنی مجھے خود وزیر خارجہ جو ابھی اس میں گیا عمران خان کے پارٹی میں اس نے مجھے خود کہا ہمارے کہ ان کے ہمارا میٹنگ تھی کہ ہم نے سب نے
सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, पूरे पाकिस्तान ने वहां रिक्वेस्ट किया है कि डॉक्टर आफिया को रहा की जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर एक मुल्क, पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, जोग्राफी हदूद उसके ऐसे अहमियत रखते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान अवाम की तर्जुमानी करें तो अमरीका बगैर, एक तो सर देखिए ना, जैसे ही पाकिस्तान का एक स्टांस बना, अच्छा क्योंकि इतना ज्यादा गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर है डॉक्टर साहब, और आप लोग एग्री करेंगे कि अगर ये फैसला होता है नेटो की सप्लाई के हवाले से, तो एक बहुत ही गैर मकबूल फैसला होगा। और आपने जो बात की ना रेफरेंडम की, तो आपको भी पता है कि किस हद तक लोग, आम बंदा पढ़ा लिखा भी है ना, वो भी इसके खिलाफ है। बाकी तो छोड़ दें गांव देहात में क्या सोचा जाता है कि जी हमारे सलाला चेक पॉइंट पर हमला, अफलाना, हमारी सॉवरेनिटी, रोज के ड्रोन हमले। दो चीजें सर, डॉक्टर गुलाम नबी फाई के बारे में क्या अमेरिका को पता नहीं था कि वो लॉबिंग करते? लॉबिंग, अमेरिका एक वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे लॉबिंग जायज है, लॉबिंग करते थे, कोई इसमें शक नहीं है। उनको उठा लिया गया, ठीक है जी। और एक अरसे से वहां पे मुकीम है, उनकी तो वाइफ भी जो है वो चाइना से है, वो जो अमेरिकन नेशनल है और वो रहते हैं वहां पर। दूसरा, साथ ही हाफिज सईद के ऊपर सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए की बाउंड्री लगा दी, 1 करोड़ डॉलर, बल्कि $10 मिलियन जो वो लगा दी गई। ये क्या पॉइंट प्रूव किया जा रहा है यहाँ पर? मजीद प्रेशर डाला जा रहा है? मेरा ख्याल ये अमेरिका ये हमें तासुर देता है कि आप हमारे गुलाम हैं, आप वही तनख्वाह पर गुजारा करें। ये आप सईद का हमारे अंदरूनी मामला है, ये हमारा पूरे पाकिस्तान का इस्तेकाल। दफ्तर खारजा ने उस पर बयान अच्छा दे दिया कि जी और सदर पाकिस्तान को रिएक्शन के तौर पर ये दौरा जो कल जा रहे हैं उसको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आप सही नहीं, आपको एक रेमन डेविस के लिए पूरी मशीनरी अमेरिका का, उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये उसने गलत काम किया है, उसको मैं बाइज्जत तरीके से ले जाता हूं, वो ले गए। अगर मैं ओबामा के मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से आगे क्या होगा उससे, और अगर आप से भेजा अपने जहाज में को इतनी अहमियत देना, आप सईद ने कहा जी मैं कल लाहौर में हूं, परसों में कराची में हूं, मेरे लिए तो मैं सर $1 करोड़ बलूचिस्तान के लिए खर्च करूंगा, आप आओ मुझे ऐसे ही दे दो, मैं अपना सर दूंगा। देखो ना, हम अगर कब तक अमेरिका के इस तरह ताबेदारी करते रहेंगे? हमारा मुल्क है, हमारा कौम आजाद है, और हम उनके साथ ताल्लुका जरूर रखना चाहते हैं, लेकिन एक लिमिट होता है। ठीक, अमेरिका को कभी हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की इजाजत अवाम नहीं देता है, लेकिन अवाम के होठों से जो हमारे इख्तिदार में जो लोग आते हैं वो ये समझते हैं कि जब तक अमेरिका खुश ना हो मेरी कुर्सी खतरे में है। मैं समझता हूं कि हमें अब ये पार्लियामेंट जमहूरियत को बालादस्त करना चाहिए, हम एतमाद करें अवाम के होठों पर। अमेरिका कौन होता है? एक छोटा सा ईरान, उसने हमारे कुलीग ने मिसाल दिया, ईरान को क्या किया है उसने? ईरान को जितने भी सेक्शन पाबंदी लगा दिया है, वो कहता है जी ये शैतान अजीम है अमेरिका। उसका सदर, हम गए थे न्यूयॉर्क में, कॉन्फ्रेंस थी, मैं था वहां, तो अमेरिकी सदर ने जो तकरीर की उसका वजीर खारजा बैठी हुई थी, उसने कहा दुनिया को लड़ाने में, दुनिया को भिखारी बनाने में अमेरिका का सबसे बड़ा किरदार है, उसका किरदार है। मैं समझता हूं कि हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और जमीयत उलमा इस्लाम ने यह फैसला किया है कि अगर उन्होंने यह फैसला मुसल्लत कर दिया, वो सड़कों पर निकलेंगे जमीयत उलमा इस्लाम, पूरी कौम उसके साथ है, और तमाम अपोजिशन इंशाअल्लाह इकट्ठे होगी, और यह फैसले को इंप्लीमेंट करने नहीं दिया जाएगा। ये फैसला जो है पार्लियामेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो भी उसके काफी खिलाफ है। अवाम तासुर ये सेनेटर साहब के अगला इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब उसकी वेटेज। आप पार्लियामेंट से बाहर की जो जमातें हैं, जिस जमात इस्लामी है, इमरान खान कहते हैं हम तो फिर फिजिकली रोकेंगे जिसके उन्होंने कहा, फिर ये दूसरे जो ऐसे मिलिटेंट वाले हैं, दूसरे इस तरह के जो सियासी पार्टियां, उनको आप नहीं कह सकते, अगर दूसरे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्टिव हो जाएंगे, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक मसला बनेंगे, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर हमले होंगे। मैं आपको बता दूं, ये इसका फैसला जो भी आते बड़ा, मैं समझता हूं उस पर मजीद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, बहुत एहतियात की जरूरत है। अमेरिका एक तरफ अपनी कौमी सलामती, दूसरी तरफ और इंटरनल जो भी फैसला होगा बड़ा ट्रिकी सा है। अगर ये फैसला आ जाता है जनाब, क्योंकि जरदारी साहब अपनी अगला कार्ड बेशक बड़ा स्मार्टनेस से खेलेंगे, हर उनका फैसला बड़ा तरीके से किया जाता है, जो हमेशा विन विन सिचुएशन वो अपने लिए रखते हैं। उनको भी मालूम है कि अगर मैं ये फैसला करता हूं तो ये मेरे इलेक्शंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, और काफी सारे गैर मकबूलियत एक जन्म लेगी उसमें। फर्ज करें फैसला नेगेटिव हो जाता है कि वो कहते हैं जी अवाम इजाजत नहीं देती, और लोग पीपल्स पार्टी के लिए बहुत एक स्ट्रांग सपोर्ट होगी कि वो अगर ना कर दें, इत्तेहादी भी राजी हो जाएंगे, सारा कुछ होगा, तो क्या होगा सर? तो अमेरिका आपके खिलाफ एक्टिव हो जाएगा, जिसे ये आप अभी भी तो सर एक्टिव है ना, ये चीजें है ना, तो फिर वो देख रहा है कि जी आप क्या करने वाले हैं। देखिए पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का डिसीजन क्या आता है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है।
تو اگر اب جیسے یہ آپ کو ایک انہوں نے نمونہ دکھایا, ٹریلر دکھایا حافظ سعید کا, حافظ سعید ہی پھر رہا تھا, ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا, اب ایک دم سے ان کو بڑا وانٹڈ ہو گیا اور وہ ہو گیا, وہ بھی انڈیا کے کہنے پہ, انڈیا میں جا کر کے فیصلہ کیا انہوں نے, انڈیا میں جا کر کے انہوں نے کیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس طرح کے بہت ساری چیزوں پہ آپ کو وہ کریں گے, آپ کے لیے مسئلے کھڑے کریں گے. آپ کے بلوچستان ہے, آپ کا فاٹا ہے, آپ کے دوسرے کھڑے کریں گے کیا سر, کر نہیں دیا بلوچستان ڈیبیٹ میں آ گیا نا, آپ بھی بلوچستان سے, آپ بھی انہوں نے ان کو بلا لیا وہاں پہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں, انہوں نے وہاں پہ ان کو مسئلہ وہ کیا. اب اس ایشو کو بھی اٹھا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, جہاں سے بھی پاکستان کے لیے مسائل کھڑے ہوں, ڈیسٹیبلائز ہو اکنامکلی, ملٹریلی, مطلب پولیٹیکلی, مطلب جو بھی ہو, وہ ان سے بن پائے تو ان کے شیطان. امریکہ میں اتنی طاقت ہے, اس کا اتنا انفلوئنس ہے, جو گلوبل انفلوئنس تو ہے سو ہے, کہ وہ اس قسم کے مسئلے کشمیر پر ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے جی. اوباما نے جو بات شروع میں کی تھی آج مکر چکے ہیں وہ بھائی صاحب اس سے, بالکل ایک انڈیا کی سپورٹ پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. جو باقی آپ کا نیٹو کے حوالے سے جو باقی ایریا اگر آپ دیکھتے ہو جی ڈسٹربنس ہوتی ہے آپ کے خیبر پختونخوا میں, آپ کی فاٹا میں, بلوچستان ان کا اگلا انہوں نے ایشو ٹریگر کر دیا. کراچی کے حالات آپ کے سامنے بندو خیال کراچی سب سے ڈینجرس پوائنٹ ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو ایک چیز بریو ہو رہی ہے, میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں کہ یہ جو اوور آل ایک تو سر آپ کا پارٹی کا سٹانس میں چاہوں گا کہ ذرا کلیئر کر دیں, کیونکہ آپ مطلب اپوزیشن میں اگر ہیں تو سب سے بڑی جماعت آپ لوگوں کی ہے. کیا روک سکیں گے اگر یہ فیصلہ فیور میں آتا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ سپورٹ تو ہے اس پہ. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے جی کہ ہم مولانا صاحب کے گھر, مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر, اور وہاں پہ باقی لوگ بھی تھے, ہم گئے تھے, اور وہاں پہ اپوزیشن نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہم مشترکہ طور پہ کریں گے, ہمارا سٹینڈ جو ہے وہ مشترکہ ہوگا. اب دیکھیں ایک چیز کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے, یہ فیصلہ کہ نیٹو سپلائی لائنز کو بند کیا جائے پاکستان میں, یہ ایک مقبول فیصلہ تھا, یہ ایک پاپولر ڈیسیژن تھا. مقبول فیصلہ اس لیے تھا کہ جو ہمارے ان علاقوں میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو جو شہید کیا گیا, چلیں جی اس میں وہ ٹارگٹس تھے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں کئی ایسے 85% بندہ اب ظاہر لوگوں کا ریئیکشن تو ہے, اب اس کو روکنا جو ہے وہ لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, وہ حکومت نے خود لے لیا, وہ ایگزیکٹو ڈیسیژن تھا. اب جب اس کو کھولنے کی باری آئی ہے تو یہ غیر مقبول فیصلہ ہے. جیسا کہ سینیٹر صاحب نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ اگر ریفرینڈم آپ کرائیں, پاکستان کی قوم جو ہے وہ بالکل اوور ویملنگ میجورٹی میں یہ بات کہے گی کہ مت کھولیں. اب یہ کہ آپ کو ڈپلومیٹیکلی اس میں کیا کیا اینگلز دیکھ رہے ہیں, حکومت کا کام ہے کس طرح اس کو مینج کرنا ہے, حکومت کا ذاتی طور پر اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو نہیں سنیں, میں عرض کرتا ہوں, ابھی امریکہ کے ساتھ جو ڈائلاگز ہو رہے ہیں وہ حکومت کے ہو رہے ہیں, وہ نہ مولانا صاحب کے ہو رہے ہیں نہ ہمارے ہو رہے ہیں. ٹھیک, امریکہ سے وہ کیا گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں, ان کو کیا ایشورنسز وہ دے رہے ہیں, یا یہ ان کو کیا ایشورنسز دے رہے ہیں, یہ ان کے آپس کے بیچ میں بات ہے. پارلیمنٹ کو صرف میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو کندھا ہوتا ہے فائر کرنے کے لیے, اس کی طرح پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ اگر آپ کو پارلیمنٹ پہ اتنا ہی تھا تو اس سے پہلے اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے, بند کرتے وقت پارلیمنٹ کو بیچ میں لے کے آتے کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. اب آپ کو پارلیمنٹ آپ یاد آ گئی ہے جب آپ کو ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو جیسا کہ آپ نے کہا الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا اس کے آپ کی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف یہ 7 قراردادوں میں جو پوائنٹ ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وش لسٹ ہے, یہ خواہشات کا اظہار ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کی حفاظت ہونی چاہیے, کوئی فلاں کام ہونا چاہیے. یہ چاہیے کہ اوپر ہماری قراردادوں کی وہ پابند تو نہیں ہے. ہم اس سے پہلے 2 قراردادیں اسمبلی میں پاس ہو چکی ہیں, سوورنٹی کی بات ہوئی, سارا کچھ ہوا, اس پہ 1% جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس پہ گارنٹی کیا ہے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ ایک میکانزم طے کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد اگر This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. کیا ہے کن ٹرمز کے اوپر ہے, کوئی کم از کم میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں یاد, لیکن اربوں ڈالر میں پاکستان کا انفراسٹرکچر جو ہے صرف اس نیٹو سپلائی لائن روڈز آپ کی کمیونیکیشن کی ساری چیزیں نا بالکل. تو کہ اگر ہم اس پہ پراپر طریقے سے اس کو ٹیکس کرتے ہیں نا ان لوگوں کو, تو سر 7 ارب ڈالر $7 بلین سالانہ آپ کا ریونیو تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں لاکھوں کے حساب سے ان کے کنٹینر جو ہیں وہ ایک سال میں آپ سے گزر کے جا رہے ہیں. بالکل, اس سے پہلے کسی کو ہوش ہی نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب مشرف کے دور کے فیصلے تھے, حکومت یہ کہہ رہی ہے 4.5 سال میں نہیں ہو سکے نا صاحب, 4.5 سال بعد آپ کو یہ بات یاد آئی ہے. تو یہ ساری باتیں بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرنز ہیں, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے یہ ان کی تسلی
ہمیں بھی چاہیے اور یہ اس کی تسلی جو ہے وہ قوم کو بھی چاہیے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. سر اب ہونا کیا چاہیے اور ہونے کیا والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہی ہے کہ بحال کریں گے. یہ موجودہ حکومت میں یہ بس نہیں ہے, یہ جان نہیں ہے, لیکن بحال کرنے کے بعد زیادہ گڑبڑ ہوگی. لائن آرڈر سچویشن بھی بہتر ہے. الیکشن پیچھے آ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ الیکشن پیچھے مشکل ہے. یہ جون کے بعد ویسے الیکشن ہے, لیکن ان کے لیے ٹف ٹائم ہوگا حکومت کے لیے, اور یہ مجبورن اس کو کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. ہم فگر پر, ہم شرائط پر اس سے طے کریں. ہم ان کو کہیں کہ جی ہم نیٹو سپلائی بحال کریں گے, لیکن ڈرون حملے کا گارنٹی یہ, جب بھی آپ نے اگر ڈرون حملہ کر دیا ہم آٹومیٹکلی اس کو پھر سپلائی بند کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے قوم پہلی دفعہ, اور پاکستان کی بڑی اہمیت ہے, ہم اتنے گھبرائے امریکہ سے, خدا کی قسم سپر تک اللہ کی ذات ہے. عوام کے ساتھ اگر ہم قوت کو استعمال کریں, امریکہ بہت حد تک ہمارے ساتھ جائے گا. ہم پر نہ سیکشن لگائے گا, نہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرے گا, کیونکہ امریکہ پھنسا ہوا ہے عراق میں, افغانستان میں وہ شکست کھا رہا ہے. یہ پنگل کو, یہ جنگ کو پاکستان کے سے جنگ وہ پنگا نہیں لے گا. لیکن ہمیں عوام کی ترجمانی کرنا چاہیے, اور جو جمعیت علماء اسلام نے جو فیصلہ, اور میاں نواز شریف کی پارٹی نے اپوزیشن میں سلام کرتا ہوں. ہمیں سب اکٹھا ہونا چاہیے. یہ ملک کے خودداری اور سلامتی کا مسئلہ ہے. ہم بیکاری نہیں ہیں, ہم شرائط پر, ہمارا ملک آزاد ہے. اگر لو دو کے مسئلے پر امریکہ بات کرتا ہے تو کرے, ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ ہم پتھر باندھیں اپنے پیٹوں پر, لیکن امریکہ کے ڈالر کو ٹوکر مارے. دیکھیں, ہوگا یہی کہ گورنمنٹ میرے خیال سے بحال کرے گی. ٹھیک ہے, اب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جن کو امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کے نیگوشیٹ, ٹھیک ہے نا, نیگوشیٹ کریں, ایک ٹریڈ آف کریں, جہاں پہ ان کو ان کے جو وہ مسئلے ہیں یا ان کے جو خدشات ہیں اس کو بھی ایڈریس کریں کہ جی امریکہ کی سلامتی, اس کے بغیر تو وہ بھی نہیں مانے, لیکن ناٹ ایٹ اے کاسٹ آف پاکستان کی سوورینٹی یا پاکستان سیکیورٹی. مطلب یہ کہاں پہ ٹریڈ آف؟ When you say security and sovereignty means no drone attacks, no operations, no covert, non-covert operations. دیکھیں ڈرون اٹیکس یس, مطلب لیکن پھر بھی کیسے بتائے گا امریکہ کے ایجنٹ, اس میں یہ بھی کلوز تھا کہ کتنے جی سی آئی کے جو ایجنٹ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کی ہمیں لسٹ بھی ملے گی اور پتہ بھی چلے گا وہ کتنے بندے کیا کام کریں. کیا یہ ہم کر لیں گے سر؟ آپ کا اسلام آباد بھرا پڑا ہے سر, سیدھی سی بات ہے, آنکھیں بند کر کے بھی آپ کو پتا ہوتا ہے. وہ اگر ہوگا مطلب میں آپ کو اسٹریٹ نمبرز کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کس کس سیکٹر میں کیا ہماری حکومت کو نہیں پتا. نہیں, وہ ایسا ہے نا کہ وہ چیز ویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنی ویزیبل نہیں ہے. آپ جیسے یا زیادہ ویل انفارمڈ بندے کو تو ہوگی, لیکن جو عام پبلک ہے ان کو نہیں ہوگی. ڈرون اٹیک ایک ایسی چیز ہے جو کہ ویزیبل ہوگی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی, نیٹو سپلائی لائن کی جو اس کو بند کیا گیا ہے وہ کس ایشو کے اوپر کیا گیا ہے؟ وہ پاکستان کی سوورینٹی کی جو بریچ ہوئی ہے, جو اس کو پامال کیا گیا, اس کے اوپر اس کو بند کیا گیا نا. ہمارے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہونے چاہیے. اس لیے بند نہیں کیا گیا کہ جناب ہمیں ان سے ٹیکس لینا تھا, وہ ٹیکس نہیں دے رہے اور ٹیکس چوری کر رہے ہیں, ہم نے ان کو بند کر دیا ہے. اسی انداز سے ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری سوورینٹی سب سے پہلے ہے, پھر ہمارا یہ نقصان ہو چکا ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہماری انسانی جانیں, اربوں ڈالرز ہمارا جو ہے وہ مالی نقصان, اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. پوری عالمی برادری, نیٹو میں جو 40-50 ملک ہیں, کون سا ملک ہے جو پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کو صرف ایک دفعہ اپنے دل سے خراج تحسین پیش کر دے کہ ہاں تم لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور سر یہ تو جانیں دی ہیں تم لوگوں صاحب, بالکل 100% حقیقت ہے کہ جتنا نقصان پاکستان کو اور جتنی قربانی ہم نے دی ہے, میرے خیال میں 9/11 کے بعد کسی نے نہیں دی. اور میرا خیال ہے یہ بڑا سنہری موقع ہے. ایک وہ موقع تھا جب 9/11 کا ٹائم تھا, اور دوسرا پاکستان نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انکنڈیشنل سپورٹ کی. ٹھیک ہے, ابھی دوبارہ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ عزت اور وقار کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی وہ, اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بالکل ضائع نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, امیر خان صاحب بہت بہت شکریہ, پولیس صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اور ایک چیز جو کہ بالکل مشترکہ طور پہ سامنے نظر آتی ہے کہ اگر نیٹو سپلائی بحال بھی کرنی ہے تو اس کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو شرائط دی گئی ہیں, جو کمیٹی کی اگین بات آتی ہے, جو سفارشات تھیں, 100% ان پہ عمل درآمد ہو. اگر نہیں ہوگا دیر از نو پوائنٹ کہ ہم اس کو دوبارہ بحال کریں. یہ غیر مقبول فیصلہ ہوگا, یہ کڑوا گھونٹ بھی ہم پئیں گے, لیکن اس کے اگینسٹ بھی اس نیگوسیشن کا کچھ سلسلہ ایسا ہو کہ پاکستان کے لیے تھوڑی سی وننگ سچویشن. اور یہ ڈاکٹر صاحب کے بقول یہ ایک سنہری موقع ہے, لاسٹ ٹائم کیپٹلائز نہیں کیا تھا, اس وقت موقع ہے, کرنا چاہیے. وقت بھی ہے اور حالات بھی. انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.